بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے بسوں میں ویگنوں میں سفر کیا ہوگا۔ عام طور پر یہ ڈرائیور بھائی جو ہوتے ہیں، جب کسی راستے میں چلان وغیرہ ہو رہا ہو، پولیس کھڑی ہو، ناکہ لگایا ہوا ہو، تو دوسرے ڈرائیور کو وہ بتا دیتے ہیں کہ آگے ذرا بچ کے اپنا انتظام کر لو کیونکہ آج پولیس آگے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ آگے سے بہت شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیرا شکریہ، تم نے مجھے پہلے بتا دیا، اور بالفرض وہ نہ بتائے اور وہ آگے جا کے اس کا چالان ہو جائے، اور بعد میں وہ اس کو ضرور گلہ کرے گا کہ یار تو آگے سے آ رہا تھا، کم از کم مجھے بتا ہی دیتا، تو یار یعنی مجھے کیوں نہیں بتایا۔ تو اس انداز سے گفتگو ہوتی ہے، میں نے کئی مرتبہ ایسے سنے ہیں مکالمے۔ تو بتاؤ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کا حال ہے اور ایک چالان کا معاملہ ہے، اور اگر معاملہ آخرت کا ہو، کسی کی آخرت برباد ہو رہی ہو اور پھر ہمیشہ کے لیے برباد ہو رہی ہو، تو اگر کسی کو معلوم ہو کہ آگے ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا آگے انجام بہت برا ہونے والا ہے، یہ فراڈیا اس کو ٹکر گیا ہے، یہ اس کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا، تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتائیں؟ بتانا فرض ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، خود لٹنا چاہتا ہے، لٹوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اپنی جان کا دشمن ہے، تو جائے، پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اسی طرح جس طرح کچھ لوگ باہر جاتے ہیں بیرون ملک، اور ایجنٹس مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اگر کوئی فراڈیا ایجنٹ ہو اور دوسرے بھائی کو پتہ چل جائے تو ضرور اس کو بتاتا ہے بھائی اس کے چکروں میں نہ آنا، کسی صحیح ایجنٹ کے ذریعے جاؤ، نہیں تو آگے بڑی خواری ہے۔ اسی طرح یہ وہ جو لگاتے ہیں انلیگل طریقے سے جو لوگ جاتے ہیں کنٹینروں کے اندر، کوڈی کا پتن کیا اس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی جو خیرخواہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بڑا رسک ہے اور بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے تم، لیگل طریقے سے جاؤ۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب دیکھیے ایک بہت بڑا فراڈ جو میری قوم کے ساتھ، میرے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو بتاؤ میں کس طرح چپ رہ سکتا ہوں؟ پہلے یہ آپ کلپس دیکھیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آزادی مارچ کا شہید ہے، اللہ نے شہیدوں کا سب سے زیادہ بڑا رتبہ ہمارے دین میں دیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی قربانی دی ہے، یہ سارا ملک بھی اس کو یاد رکھے گا۔ محمود خان، یہ ہے عمران خان جو جلوس لے کے گئے ہیں اور ابھار کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا ہے، اور پوری قوم کو اکٹھا کرنے کے بعد خود تو خیریت سے واپس آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، لیکن جن کی جان گئی ہے وہ جمہوریت کے راستے میں گئی ہے، وہ عمران خان کے راستے میں گئی ہے۔ اور کل ایک خاتون کا بھی میں نے، جس کا بیٹا مرا ہے، اسی جلسے کے اندر پل کے اوپر سے گرایا گیا ہے، وہ جس انداز سے رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، اور دونوں پارٹیوں کا نام لے کے کہ پی ٹی آئی والوں اور مسلم لیگ والوں ترس کھاؤ عوام کے اوپر، کیوں ان کو مروا رہے ہو؟ اور ساتھ ہی اس نے بڑا زبردست جملہ بولا، یقین کیجیے میں حیران رہ گیا کہ ایک خاتون کے منہ سے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں، بوڑھی سی خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری یہ کامیابی تمہاری آخرت کی ناکامی ہے، تمہاری کامیابی کے اندر تمہاری ناکامی چھپی ہوئی ہے، یہ اس کا الفاظ تھے۔ تو اللہ کے بندو بالکل یہی بات ہے، یہ جو تم جتنے مرضی کامیاب ہو جاؤ، یہ جو تمہارا آپس میں اقتدار کی جنگ ہے، کبھی حقیقی آزادی تو کبھی حقیقی یہ چیزیں، اس انداز سے بالکل یہ وہی معاملہ جس طرح حقیقی ایم کیو ایم اور نقلی ایم کیو ایم اور یہ اور وہ، اور پھر کہتے ہیں ہمارے دین کے اندر جو شہید کا درجہ ہے، یہ تو بتا دیا دین کے اندر، اور دین کے اندر کون لوگ شہید ہوتے ہیں، کون سی دعوت لے کر جاتے ہیں؟ ایمان عقیدے کی جنگ ہوتی ہے، وہ جمہوریت کی جنگ نہیں ہوتی ہے، وہ ملک اور قوم کی جنگ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ کے ساتھ بغاوت کرو، مردوں کو پکارو، مردوں کے سامنے جا کے سجدے کرو، اور اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو بقا سمجھو، اللہ کے دین کی پرواہ نہ کرو، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی دعوتوں کا مذاق اڑاؤ،
اور حتیٰ کہ ختم النبیین کا بھی تم انکار کرو، بالکل انکاری ہو۔ میں نے خود اپنے کانوں سے وہ ویڈیو سنا ہے عمران خان صاحب کا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانو تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، اور نہیں مسلمان ہے، وہ نہیں مسلمان ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، بس کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہ قادیانی شانی سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اور یہ بہت بڑے مجرم ہیں، ان کی بال برابر سائڈ لینے والا اللہ کا مجرم ہے۔ اور صرف ایک نبی عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے نزول ہوں گے، ان کا نزول ہوگا۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ بھی قرآن کا انکاری ہے، لیکن وہ کوئی نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، نئی شریعت یا نئی کوئی ان کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوگی، وہ پہلے سے نبی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو اٹھا لیا ہے زندہ، اور پھر قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور حدیث میں تو ایک ذخیرہ ہے، اور بالکل صحیح بات ہے۔ یہ منکرین حدیث ٹائپ لوگ، یہ غامدی ٹائپ لوگ، یہ دوسرے اس قسم کے لوگ نہیں مانتے ہیں، یہ قرآن کے انکاری ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے منہ سے یہ بات نکلے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو جو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اس انداز سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جس طریقے سے یہ اپنے جلسوں جلوسوں کے اوپر ان کے نعرے ہوتے ہیں، پھر گانا بجانا ہوتا ہے، خالص شیطانی ایک جلوس جا رہا ہوتا ہے، اور ان کو ذرا احساس نہیں اس چیز کا۔ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، توحید ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کی ہوا بھی نہیں لگی ان کو، اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو میرے بھائیوں، مت اپنی آخرت برباد کرو۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ شہید تو ہو، لیکن شہید وہ جو شہید جو جنت میں جاتا وہ نہیں ہو۔ یہ جمہوریت والے شہید ہیں، کوئی بریلویت کا شہید ہے، کوئی اہل حدیثیت کا شہید ہے، کوئی دیوبندیت کے راستے کا شہید ہے، اور کوئی وطن پرستی میں شہید ہو رہا ہے۔ یہ سارے شہید ہیں، اور آپ کو فراڈ، آپ کے والدین کو فراڈ دیا جا رہا ہے۔ بعد میں جا کے تسلیاں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے بڑا کارنامہ انجام دیا، آپ کے بیٹے نے میرا ساتھ دیا ہے، آپ نے بیٹے نے یہ کر دیا، آپ کے بیٹے نے، وہ اس کا ایمان عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ توحید پر نہیں تھا۔ اگر ایمان عقیدہ اس کا درست ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے، وہ تو پہلی بات آپ کے جلسے میں نہیں جائے گا، وہ تو توحید کی دعوت اٹھائے گا، وہ تو اللہ والوں کا ساتھی ہوگا، وہ تو مومنوں کا ساتھ دے گا، وہ تو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا، صحابہ اکرام کے طریقے پر چلے گا۔ اور پھر اس کی اگر موت آ جاتی ہے اس راستے کے اندر تو وہ اللہ کے راستے کا شہید ہے، براہ راست جنت کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے والدین کو خوش ہونا چاہیے، اس کے بھائیوں کو، اس کے دوستوں کو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کفر و شرک کو پھیلانے کے لیے، آپ اس کافرانہ اور مشرکانہ نظام کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، آپ دوبارہ اپنی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں جلسے میں پہنچو، ڈی چوک میں پہنچو، اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح کے الفاظ بھی آپ کے میں نے سنے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے آپ کے قریبی لوگوں کے اوپر۔ یہ سارے پیر پرست اور قبر پرست لوگ ہیں جو آپ کے دائیں کھڑے ہوتے ہیں۔ محمود قریشی صاحب، وہ بھی پیر پرست ہیں، ذرا ان کی گدی پر بیٹھنے کے انداز کو دیکھو، میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ زرداری صاحب نے 5 لاکھ ان کے ہاتھ میں پکڑائے تھے، اور انہوں نے اس طرح پکڑ کے جناب جزاک اللہ اور ماشاء اللہ کہہ کے، اور خواجہ آصف نے اسمبلی کے اندر بڑا زبردست ان کی کٹ لگائی تھی کہ اس کا بھی حساب کرنا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اللہ کے بندوں، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہو، بالکل اللہ کے دین کے انکاری ہو، باغی ہو، غدار ہو، اور غدار اور سازشی نے تمہیں اس راستے پر چڑھائی ہے۔ ابلیس سازشی ہے، اس نے پہلے سازش تیار کی ہے، اور پھر اس نے مداخلت کی ہے دین اسلام کے اندر، اور پھر تمہیں فرقوں میں بانٹا ہے، پھر سیاسی چکروں میں بانٹا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، دونوں سائڈوں سے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، تقریر کر رہے تھے، بیان دے رہے تھے نواز شریف صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ کون سی جی؟ کہتے ہیں کہ وہ سورہ الحجرات کے اندر وہ آیت ہے کہ دیکھو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے۔ گویا یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو چور، ڈاکو اور کرپٹ کہا جاتا ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں، یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اگر اس نے وہ جرم نہیں کیا ہے تو پھر تو بہتان ہے، اور بہت بڑا اس کا تمہیں گناہ ہوگا، اور آخرت میں تمہاری باز پرس ہوگی۔ یہ بتائیے، آخرت میں نواز شریف ڈرا رہے ہیں آخرت میں تمہاری باز پرس ہوگی۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب کو میں نے کہتے سنا تھا کہ فضل الرحمان صاحب 70-72 سال آپ کی عمر ہے، میری بھی کہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی ہے، مجھے بھی اپنی آخرت کی فکر ہے، اور آپ کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور مجھے تمہاری آخرت کی بہت زیادہ فکر ہے۔ تو اندازہ لگے یہ کون سی باتیں جو حضرت صاحب نہیں جانتے ہیں، یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے۔ اللہ کے بندوں،
تم آخرت کے بھی منکر ہو اور تم دنیا دار لوگ ہو، دنیا پرست لوگ ہو اور قوم کے دشمن ہو، اصلی دشمن ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانی، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کو بالکل رد کر دو۔ اور 75 سال سے ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ ابھی ایمان عقیدے کی بات اٹھی ہے، توحید کی بات اٹھی ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، الحمدللہ میں فوجی افسر بھی ہوں، میں کوئی مولوی اور پیر نہیں ہوں۔ 7 پنجاب ریجمنٹ کا میں ایک سپاہی تھا، سمجھ لیجیے، افسر تھا وہاں۔ میں تو سب کو سپاہی کہتا ہوں۔ میں نے جو ایک کتاب لکھی تھی اس کا میں نے نام بھی یہی رکھا تھا، من کے ایک سپاہی تھا، یعنی میں بھی ایک سولجر تھا، اور لیکن میں نے توحید کی آواز اٹھائی، ایمان کی آواز اٹھائی وہاں۔ تو ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن ایسا ہی ہوتا ہے، چونکہ دین نہیں جانتے ہیں، نہ ہمارے سیاسی لوگ جانتے ہیں، نہ صدر صاحب دین سے واقف ہیں، نہ وزیر اعظم صاحب، نہ ہمارے جنرل صاحب دین سے واقف ہیں۔ کوئی ان کو ایمان عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں، دم دم علی علی نعرہ حیدری کے نعرے لگا کے کہتے ہیں ہم دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے، چاہے تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو۔ فوج کے اندر بھی یہ بات نہیں اٹھائی جاتی، کہتے ہیں یہ مسئلے نہ چھوڑو، بریلوی ہے اس کو بریلوی رہنے دو، دیوبندی ہے اس کو دیوبندی رہنے دو، اہل حدیث ہے اس کو اہل حدیث رہنے دو، شیعہ شیعہ رہے گا، تاکہ قادیانی بھی ہیں۔ اور مزے کی بات ایک سکھ بھی ہے، سکھ افسر بنا، اب میرے خیال میں وہ کرنل ہوگا۔ جب اس وقت مجھے یاد ہے جب یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی تھی، تارا سنگھ اور ہمارے پرائم منسٹر شوکت عزیز اس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی وہ گئے تھے مہمان خصوصی، اور بعد میں تارا سنگھ سے ہاتھ ملایا انہوں نے اور خوشی کا اظہار کیا کہ تارا سنگھ ویلکم۔ اور تارا سنگھ نے بھی آگے سے کہا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں پاکستانی فوج کا پہلا افسر، سکھ افسر ہوں، اور اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں پہلا سکھ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ اس نے کہا، میں نے اس کے الفاظ بھی مجھے یاد ہے۔ تو بجائے اس کے کہ شوکت عزیز کہتے ہیں کہ تارا صاحب افسر تو بن گئے ہو، شہید نہیں ہو سکتے ہو، شہید ہونے کے لیے ایمان خالص چاہیے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے کہا ہی نہیں۔ ان کا مسکرائے آگے کہ اچھا سکھ شہید ہو جاؤ گے۔ تو بالکل یہ بھی جمہوریت کے شہید ہو گئے، جن کو عمران خان صاحب ان کے گھر والوں کو تسلی دے رہے ہیں، گرانٹ دے دیں گے، سب کچھ کہہ دیں گے، شہید کہہ دیں گے، بڑا درجہ کہہ دیں گے، لیکن اللہ کے بندو جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، تمہارا سینہ پھٹ جائے گا اللہ کا فیصلہ سن کے، جب تمہیں سب کچھ پتہ چلے گا مارے گئے۔ اور یہ سارے تمہارے لیڈر، چاہے یہ فضل الرحمان ہوں، چاہے یہ طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، یہ سارے وہیں ہوں گے، کیونکہ کسی نے بھی ایمان عقیدے کی آواز نہیں اٹھائی ہے، توحید کی آواز نہیں اٹھائی ہے، بلکہ توحید کی آواز جو اٹھی ہے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ مودودی صاحب نے بھی مخالفت کی تھی، ڈاکٹر اسرار نے تو بہت زیادہ مخالفت کی ہے، اور طاہر القادری اور طارق جمیل سارے ایک ہو گئے، ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے قوم کے لوگوں، میرے فوجی بھائیوں، 70th لانگ کورس کے آفیسرز، خصوصی طور پر میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو بالکل صحیح رہنمائی کر رہا ہوں۔ JC 9 کورس ہے میرا، ارشد کرملائی، ارشد میرا نام ہے، کرملائی میرے والد صاحب کا نام ہے، اس لیے میں ساتھ لکھتا ہوں۔ اور یہ میرا YouTube چینل ہے، اس کو کھولو، اس میں صرف ایمان عقیدے کی بات ہے، صرف قرآن اور حدیث کی بات ہے، یقین کیجیے، کوئی کسی فرقہ بندی اور مسلک پرستی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے۔ ان تمہارے لیڈروں میں سے کوئی بھی تمہیں کبھی جنت کا ذکر نہیں کرتا ہے، کوئی بھی جہنم کا ذکر نہیں کرتا ہے، نہ جنت کا ان کو شوق ہے، نہ جہنم کا ان کو خوف ہے، ان کو بس شوق ہے تو اسلام آباد کا شوق ہے، کرسی کا شوق ہے، اقتدار کا شوق ہے، اور اپنی دنیا کی خاطر یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے، اللہ ان کو بھی سمجھ دے، میری دعا ہے ان کے لیے بھی، لیکن یہ واپس آنے والے نہیں۔ کوئی لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک کے اوپر اثر ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ سارے کے سارے چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، ان مندروں کے، یہ مسلمانوں کے مندر ہیں، اس کے رکھوالے ہیں یہ، اور شرک کے رکھوالے ہیں، اور شرک ان کی رگوں کا خون ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کے بندو، اللہ کو گالیاں دینے کے بعد اگر تم یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا اور تمہیں جنت الفردوس میں بڑے اعلیٰ مقام دے گا، اچھا یہ بات ہے، دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دل کھولے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ان چوروں ڈاکوں سے، مذہبی کرپٹ لوگوں سے، ان فریبکاروں سے جو بار بار آتے ہیں، نیا جال بھی لانے کی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے، پرانا جال لاتے ہیں، اور عوام پھر اس کے اندر پھنستی ہے، تڑپتی ہے، اور اس کے بعد پھر انہی کے زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہی نعرے ان کے لیے حسرت بن جائیں گے کہ ہم کن کے لیے نعرے لگا رہے تھے جو ہمیں یہاں جہنم کی آگ کے اندر کھینچ کے لے آئے، اور وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ہم بڑے مجبور تھے، ہم تو وہ بڑے افسر تھے جی، وہ کرتے جی، ہم تو بس چھوٹے لوگ تھے جی۔ نہ، آپ کو اللہ نے پیدا کیا، کھاتے اس کا ہو، صبح شام دوپہر کو اس کا کھاتے ہو،
اور گن دوسروں کے گاتے ہو، اطاعت دوسروں کی کرتے ہو، اللہ کے دین کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یاد رکھنا یہ فریبکاریاں زیادہ دیر نہیں چلے گی، یہ عذر نہیں وہاں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ہجرت کر جاتے، چھوڑتے ایسی جگہوں کو جہاں تمہیں اللہ کی بندگی نہیں کرنے دی جاتی ہے، اور اپنی اطاعت کرواتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ کوئی ضروری تھا وہاں رہنا؟ تو اس کے بعد فرشتے مارتے ہوئے یہاں سے لے کے جائیں گے کہ بےمانو منافق بھی ہو، مشرک بھی ہو اور منافق بھی ہو۔ تو یہ قوم ہے، اللہ جانتا ہے اس کے اندر شرک بھی آ چکا ہے، اور منافقت تو کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی کھربوں میں ایک ہو، کوئی اربوں میں، کوئی کروڑوں میں ایک ہو، لاکھوں میں کوئی ایک ہو، یقین کیجیے، ورنہ اکثریت، عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔